یہ جو 24 نومبر کی جو ڈیٹ ہے، اس سے پہلے ڈیٹ دینے کے مسئلے پہ آپ کی پارٹی میں کافی متضاد آ رہی تھیں، اور آپ کے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے جی کہ جو سوابی کا جلسہ تھا اس میں اعلان ہونا تھا، تاریخ کا نہیں ہوا، پھر اعلان ہو گیا۔ تو جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے 9 نومبر کو کیا کہا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے، وہ کال یہ ہوگی ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ عمران خان سن لو، یہ تمہاری عوام تمہاری فائنل کال کی تاریخ کی انتظار کرے گی۔ اچھا، یہ فائنل کال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فائنل کال یہ جی کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں جو ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ابھی جو آپ عدالتی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، متعدد کیسز ہیں، ہر کسی پہ ہمارے کیسز ہیں، ورکرز پہ، ہر لوگ جس عدالت میں میں جاتا ہوں وہاں پہ ہمارے ورکرز کے خلاف، غریب لوگوں کے خلاف غیر مطلب بالکل بوگس کیسز کیے ہوئے ہیں۔ ان کیسز کو ختم کریں اور فریش الیکشن کے لیے آئیں، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کریں، اس کا احترام کریں۔ یہ وہ کال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جو ایک بوگس کیس میں ان کو اندر رکھا ہوا ہے، وہ ختم کریں۔ یہ وہ کالز ہیں جس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے، اور جو جس طرح میں نے ابھی آپ نے جو سوال کیا اور میں نے جواب دیا کہ اپنے ساتھیوں سے بھی جا کے ہم لوگ مشورہ کریں گے کہ جو ان کے احکامات آئیں وہ ہم لوگ اس پہ منوان انشاءاللہ کریں گے، ایکسیکیوشن کریں گے۔ کیا یہ درست ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ڈو اور ڈائی، مارو یا مر جاؤ کی پالیسی پہ چلے؟ ہم لوگ تو ان کا دیکھیں میر صاحب، ہم لوگ تو پی ایم عمران خان صاحب کی جس انسٹرکشنز آتی ہیں اسی بھی چلتے ہیں۔ سوابی کے جلسے میں جب تک ان کی انسٹرکشنز نہیں آئی تھیں کسی کے پاس اتھارٹی نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہے میری ابھی 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا جون کا مہینہ، مئی جون میں تھا یا اس طرح کوئی تھا، اور اس وقت میں سیکریٹری جنرل تھا۔ تو پی ایم عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر ہم لوگ کال دیں اسی طرح کی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کال میں خود دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا، ہاں جی، انہوں نے کہا وہ خود میں کال دوں گا، اور آج انہوں نے پھر خود۔ تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آتے، اور اگر ہم گھروں کو واپس نہ جائیں تو پھر ہمارا جنازہ پڑھ لیں۔ ابھی ہم لوگ جا کے جس طرح میں نے کہا نا جی کہ فائنل انسٹرکشنز علی امین خان صاحب نے اپنے جلسے میں بات کی ہے، جو انسٹرکشنز وزیر اعظم صاحب نے اپنے ساتھیوں کو دی ہیں اڈیالہ جیل میں، آج ابھی ہم لوگ ان سے گفت و شنید کریں گے کہ انسٹرکشنز کیا تھیں۔ آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جاتی؟ 2 مہینے سے نہیں ہونے دے رہے، سیاسی لیڈرشپ کو بغیر کسی وجہ کے، مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جو میسج انہوں نے دینا ہوتا ہے وہ ایسے بھی مل جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے بگنگ ڈیوائسز اور وہ لگائے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس والوں نے چیزیں لائیو سن رہے ہوتے ہیں، جو پی ایم عمران خان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، تو ان کو پتہ نہیں کس چیز کی تشویش ہے، ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا ہم لوگ یہاں پہ کوئی چھولے بیچنے آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے؟ برا نہ منائیے گا، چھولے بیچنا کوئی بری بات ہے؟ نہیں، چھولا بیچنا بہت اچھی بات ہے، پر ہم لوگ چھولا بیچنا ایک بڑا مہذب کام ہے، پر ٹائم ضائع کر کے ہم لوگ وہاں پہ چھولے بیچنے والے لوگ جو ہیں ان کے بڑے فین ہیں، خود میں چھولے بیچنے والے بہت سے لوگوں کا بہت بڑا فین ہوں، ان کے چھولے جا کے کھاتا ہوں میں۔ اور نہیں، چھولے ہمیں بھی بڑے پسند ہوتے ہیں، اور الیکشن میں ہم لوگ چھولے اور گڑ اور یہی چیز جس پہ ہم لوگ کیمپین کرتے ہیں، یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں چلاتی ہے۔ پر جب اڈیالہ جیل میں ہم کسی سیاسی لیڈر سے بات کریں گے تو یا موسم کا حال پوچھنے تو نہیں آ رہے ہیں، یا وہاں پہ اچھا، یہ جو آپ نے پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ چھوڑی تھی وہ تو آپ نے عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد چھوڑی تھی؟ میں نے بالکل جی، میں نے کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو جس طرح آپ سے بات کی ہے، میرا 95% ٹائم تو ان عدالتوں میں لگ رہا ہے۔ تو جو کام انسان کا ہوتا ہے سیکرٹری جنرل کا، بہت زیادہ ایک انوالوڈ کام ہے، بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچیدہ کام ہے۔ تو وہ میں الیکشن کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چیز میں کر نہیں پا رہا تھا۔ اچھا، یہ ویسے آپ کے عہدے کا تقاضا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی جگہ پہ سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہے، اس میں کوئی الیکشن لاز کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں جی میر صاحب، دیکھیں یہ پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے اے این پی پارٹی کا، ان کا انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو الیکشن جو نہیں ہوا ان کا الیکشن، تو ان کو انہوں نے 20,000 روپے فائن کر کے ان کو الیکشن سمبل الاٹ کر دیا۔ ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، باقی پارٹیوں کا ان کے لیے دوسرا قانون ہے، ہمارے لیے دوسرا قانون ہے۔ یہ تو بات پھر درست نہیں ہوئی۔
اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد بھی آپ کے بہت سے ایم این ایز یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ان کے گھروں پہ ریڈز ہو رہی ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ بھی تشدد کی شکایت کر رہی ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی یہ پریشر کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جی انیکا بھٹی صاحب ہیں اور شوکت بھٹی صاحب کی ہمشیرہ ایم این اے، ان کے گھر میں اور ان کے والد صاحب کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہمارے باقی ساتھی بھی جو ہیں، ہمارے احمد خان بچر صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، ان کی فصل انہوں نے اٹھا کے لے گئے، لوگوں کو اینٹی کرپشن کے فضول کے پرچوں میں ان کو مبتلا کیا ہوا ہے. ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ہے جس کو پنجاب کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا پرچہ نہ دیا ہو، جن کے خلاف کیسز نہ دیے ہوں، اور بوگس کیسز. کسی کے خلاف کوئی چوری کا ڈال دیا، کسی کے خلاف کچھ ٹریکٹر کا ڈال دیا، اس طرح کے کیسز میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اچھا، ایک ایم این اے ہیں آپ نے ان کا نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لیتا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ جی آپ پارٹی میں فارورڈ بلاک بنائیں قومی اسمبلی میں. ایسی بھی کوئی بات ہے؟ بالکل، یہ لوگ ساتھ یہ تو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں برملا کہتا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز والے انوالوڈ ہیں. ایک بار ہم لوگ اڈیالہ جیل میں گئے تو انہوں نے جب یہ بات کہی مجھ سے کہ جی آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو میں نے کہا جی جو ادارے جو لوگ کر رہے ہیں سیاست میں مداخلت، وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ ہم لوگ سیاست میں انوالومنٹ نہیں کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے، ہم بھی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ حالات ہیں جی اس وقت معاشرے میں اور پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں. وہ لوگ تو چیخیں مار رہے ہیں بیچارے، ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو برباد کیا جا رہا ہے. گھر کے اندر جا کے خواجہ شیراز صاحب کو جس طرح اٹھایا گیا، ملتان وہ گئے، ان کو ادھر ہی آ کے انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا اور زد و کوب مطلب ان کو لے گئے، سیلمنٹ ڈالا. جب ٹھیک ٹھاک ہم نے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کروا دیں گے. مطلب وہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا، ہاں جی، ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں کچھ ایم این ایز ایسے بھی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش ہو رہی تھی تو وہ نظر نہیں آئے ہمیں وہاں پہ. انہوں نے اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں دیا. آپ نے ان کو شوکاز نوٹس دے دیا، وہ سارے اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. دیکھیں جی، یہ تو پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور پارٹی کی کور کمیٹی نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تو ہم لوگ سارے اس کو مانتے ہیں، اور لیڈرشپ نے دیا بھی ان کو جواب دہی. تو ان کو نہیں، لیڈرشپ تو آپ ہی ہیں نا، آپ ہیں، گور خان صاحب ہیں. نہیں، ہم تو فرد واحد ہیں. جو ہماری پارٹی کا سٹرکچر ہوتا ہے، باقاعدہ ہماری کور کمیٹی میں اور پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ ہوتی ہے اور اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ لیا جاتا ہے. فرد واحد کا وہاں پہ نہیں ہے، تو اکثریت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا. ان کو جواب دہی تو دینی پڑے گی. اچھا، تو انہوں نے بہت سے ایم این ایز نے جواب تو دے دیا ہے، تو فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی. اچھا جی. تو یہ آپ ویسے خود سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ مجھے آپ کی وہ تقریر یاد ہے جو آپ نے لیٹ نائٹ کی تھی قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد، اور آپ نے وہ پورے حالات بتائے تھے کہ جن حالات سے آپ اور آپ کے ساتھی گزر رہے ہیں. تو اس تقریر کو سامنے رکھیں اور پھر آپ کا جو شوکاز نوٹس ہے اس کو سامنے رکھیں تو کنٹراڈکشن نظر آتی ہے. میر صاحب دیکھیں، شوکاز نوٹس کا پارٹی کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، جواب دہی ان کو دینی پڑے گی، یا وہ سیٹسفیکٹری ہوگی تو ویل اینڈ گڈ. پارٹی نے فیل کیا، پارٹی کی لیڈرشپ نے فیل کیا کہ جی یہ ان سے طلبی ہونی چاہیے، ایک پروسیجرل ایشو ہے، کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے گی، اور فائنل اتھارٹی پی ایم عمران خان صاحب ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کے دور میں پی ٹی آئی کا ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر بننا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے؟ پی ٹی آئی کا آپ یہ اندازہ لگا لیں، عوام کی ووٹ آپ کے ساتھ ہے، پر جو ووٹ وہاں پہ پڑتی ہے تو فارم 47 جب بنتا ہے نیکسٹ ڈے یا اس دن کی رات کو، وہ اس کے ساتھ صفر غیبانہ طور پہ لگ جاتے ہیں کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے. تو لہٰذا اس آگ کا دریا ہمیں عبور کرنا پڑتا ہے. اچھا، آگ کا دریا آپ عبور کر کے جب آتے ہیں اور اس کے بعد کافی سارا وقت بھی آپ گزار لیتے ہیں، لائلٹی بھی تبدیل نہیں کرتے، اور پھر پارٹی کہتی ہے جی کہ آپ جو ہے اس دن نظر نہیں آئے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم والے دن، اور شوکاز نوٹس دے دیتے ہیں. نہیں، دیکھیں جی، کئی ساتھی ہمارے ہیں، ان کو یا پارٹی نے فیل کیا ہے تو کسی وجہ سے فیل کیا ہے، شوکاز نوٹس ہے، اس کا وہ جواب دے دیں، اللہ خیر صلاح، پارٹی ایکسیپٹ. میں یہ سوال اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یا تو پارٹی یہ کہتی کہ سب ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں، یہ نہیں کہا آپ نے، اور
ہم نے میر صاحب ہم نے سارے لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں تھے, اچھا, ایم این ایز اور سینیٹرز جو کانٹیکٹ میں یا نہیں آئے یا کوئی ایشو تھا ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا. کئی ان میں سے تھے وہ کانٹیکٹ میں تھے, انہوں نے اپنا جواب دے دی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اب آپ نے صحیح کلیریفائی کر دیا.